السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مفتی سلمان ادری صاحب کے اس بیان کو سن کر کے آپ کو بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان ادری صاحب کے اس بیان کو آپ ضرور سن کر کے جائیں۔ تو آئیے پہلے اس پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ سیدنا امام حسین رات کے وقت اپنے گھر والوں کے پاس آتے ہیں۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے داستان۔ اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں آؤ، اب ہمارے لیے مدینہ تنگ ہو گیا ہے، یزید کی سختیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اس کے ظلم کی داستانیں اب رقم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اپنے گھر والوں سے کہا ہم سب ہجرت کر رہے ہیں مدینہ طیبہ سے۔ سب نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ جائیں گے، وہاں جا کر کے حرم کعبہ میں رہیں گے۔ حرم کعبہ میں کوئی جنگ و جدال نہیں کر سکتا، قتل و قتال نہیں کر سکتا، حرم کعبہ میں جا کر رہیں گے۔ آپ اندازہ کریں، رسول پاک نے ہجرت کر کے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آباد کیا۔ ان کی نواسے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے کہ انہیں مدینے سے ہجرت کر کے مکہ جانا پڑ رہا ہے۔ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو اٹھایا اور جتنے لوگ تیار ہوئے ہیں اس میں اپنے عزیز خاندان کے لوگ تھے۔ مدینے سے پہلے کچھ ہی لوگ تیار ہوئے۔ آپ کی 2 بیویاں ساتھ میں تھیں، آپ کے شیرخوار بچے حضرت علی اصغر، آپ کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم، اور آپ کی بھتیجی، اور آپ کی اپنی بڑی بیٹی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب گھر والوں کا ایک قافلہ نکلا۔ پہلے تو یہ لوگ 12-15 کی تعداد میں تھے، اور صبح کا وقت تھا جب مدینے سے یہ قافلہ نکلنے کو تیار ہوا۔ روضہ رسول پر میرے آقا کی بارگاہ میں امام حسین آئے۔ میرے عزیزو، اب پھر یہاں سے حالات ہمارے بے قابو کر جاتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بار کے بیانات میں اب ہم رونے دھونے کو فوقیت نہ دیں۔ غم حسین تو تڑپاتا ضرور ہے، لیکن ہم اپنے جذبوں کو جوان رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب حسینی کردار ادا کرنے کا وقت آ جائے، ہمارے جوانوں میں پھر وہ غیرت بیدار ہو جائے کہ ہم دین کی خاطر ہر مصیبت کو اور مشقت کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حسین اعظم روضہ رسول پر آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا اور درد بھری آواز سے کہا یا رسول اللہ، یا ابتا، اے میرے باپ۔ حضور کو اکثر وہ ابا کہہ کر کے ہی پکارتے تھے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں پکار کر کے کہا آپ کے مدینے سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے، میرے لیے مدینہ تنگ کر دیا گیا، میرے چھوٹے بچے لے کر کے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ یہ کیفیت تو میرے آقا ہی جانے، قبر اطہر سے اس حسین کو رخصت ہوتا ہوا دیکھ کر میرے آقا پر کیا گزر رہی ہوگی، جس کے گردن کو میرے آقا نے بوسے لیے، جس کو سونگھا کرتے تھے، جس کو دوش پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو سجدوں پر اپنی پشت پر بٹھایا کرتے۔ اس حسین کی رخصتی یقیناً غم کا ماحول تو تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر سے نکل کر سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت البقیع میں دفن تھیں، ان کے روضے پر آئے۔ اپنی ماں کی تربت پر آپ نے لپٹ کر کے رویا اور رخصتی کی اجازت مانگی، اور کہا آپ کا حسین اگر مدینہ چھوڑ رہا ہے تو صرف اس لیے کہ رسول اللہ کا یہ مدینہ خون سے آلودہ نہ ہو، مسلمانوں کا خون نہ بہے۔ میں مسلمانوں کا خون بہنا نہیں دیکھنا چاہتا، اور مدینے کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دینا چاہتا، مجھے اجازت دی جائے۔ حسین اعظم نے اپنی ماں سے اجازت لی، اپنے چھوٹے بچوں کا ایک قافلہ لے کر نکل پڑے۔ میرے عزیزو، گھر والوں کا قافلہ جب مدینہ چھوڑ رہا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ ہم جیسے نکمے، ہم جیسے گنہگار صرف 7 دن یا 8 دن کے لیے عمرے پر مدینے جاتے ہیں تو چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا۔ مدینے سے رخصت ہوتے ہیں تو آنسوؤں کی قطاریں لگ جاتی ہیں۔ کبھی ہم روزے کو دیکھتے ہیں، کبھی ہم بس میں آگے کا سفر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مدینے کی سرحدیں نکلنے تک دل بار بار ہچکولے کھاتا رہتا ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، مدینہ چھوٹ رہا ہے۔ ہم تو تمنا یہ لے کر کے جاتے ہیں کہ کاش مدینے میں موت آ جائے، میرے آقا کے قدموں میں دفن ہونا نصیب ہو جائے۔ لیکن جب رخصتی کا وقت آتا ہے، پوچھو حاجیوں سے کیا کیفیت ہوتی ہے، عمرہ کرنے والوں سے پوچھو، مدینے سے جب رخصت ہو کر کے آتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے حاجی کبھی کھمبوں کو پکڑ رو رہے ہوتے ہیں، کبھی دروازوں کو پکڑ کر، کبھی چمٹ کر کے اور بوسے دے کر کے رخصتی لے رہے ہوتے ہیں۔ حسین اعظم کا کیا حال ہوگا جن کا بچپنا اس مدینے میں گزرا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو نمازیں پڑھاتے وہاں دیکھا ہے، میرے آقا کو اللہ کی قرآن کی آیتیں سناتا ہوا انہوں نے وہاں دیکھا ہے، حدیثیں میرے آقا کی انہوں نے سنی ہیں۔
जिनका खेलना कूदना उस मदीने तैयबा में गुजरा है, जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर आया करते, जिब्राइल उनके घर उतरा करते। ये सारी यादें छोड़ करके हुसैन आजम हिजरत कर रहे थे। मेरे अजीजों, हिजरत मामूली चीज नहीं है, ये अल्फाज में बयान भी नहीं हो सकती। आप अपने घर बैठे हैं, अल्लाह आपके घरों को सलामत रखे। अपने घर छोड़कर दूसरी जगह खिदमत इस्लाम के लिए भी जा रहे होते हैं। मुझे याद है वो बात, जब पढ़ने के लिए हम बचपन में मदरसे जा रहे होते तो पूरा सफर ट्रेन में रोते हुए जाते थे। कभी माँ की शक्ल सामने आती, कभी बाप की शक्ल, कभी दोस्त याद आते, कभी भाई याद आते। हम जाने के एक महीने तक वहां रोते रहते थे। हमें मालूम है घर को छोड़ने की कैफियत क्या होती है, और वो हुसैन आजम अपने उस मदीने रसूल को छोड़कर जा रहे थे, जहां उनकी हजारों यादें थी, जहां उनकी हजारों यादें मेरे आका से वाबस्ता थी। हुसैन आजम की हिजरत पर लाखों सलाम। उन्होंने अगर हिजरत किया भी है तो दीन मुस्तफा के लिए किया है। ऐ जवानों, तुम सब इस बात को याद रख लेना, अगर मुस्तफा के दीन पर कभी आंच आए, अगर वतन छोड़ना पड़े, हिजरत करना पड़े, तो हिजरत को भी हम बर्दाश्त कर सकें। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए जिसने हिजरत किया, वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो अल्लाह की राह में हिजरत किया, अगर बीच रास्ते भी उसकी मौत आ जाए, अल्लाह उसका अजर तैयार कर रखा है। हिजरत का बड़ा अजर और सवाब भी है। मेरे अजीजों, दीन मुस्तफा के लिए ये उठाया हुसैन आजम ने सारा कष्ट, सारी मुसीबतें, सारी मशक्कतें। यहां से निकल करके मक्के मुकर्रमा का सफर किया। मक्के मुकर्रमा जब पहुंचे, इमाम आली मकाम, ये शाबान का महीना था और शाबान के बाद ठीक रमजान आने वाला था। मक्का वालों ने इस्तकबाल किया और अच्छे से सारे लोग मिलने जुलने लगे और कहा, अच्छा किया आपने यहाँ तशरीफ लाए, अमन व अमान के साथ रहें। यहाँ तक तो मामला सब ठीक ही था। इमाम हुसैन अगर मक्का ही में रह जाते, वहीं पर तवाफ़े काबा, हरम काबा में मुकीम रहते, तो कुछ होना न था। लेकिन क्या करें, कुदरत का लिखा हुआ वो गालिब आकर रहेगा। इनकी शहादत अचानक नहीं हुई है मेरे अजीजों। हुसैन आजम की शहादत उनके बचपन में ही मशहूर हो गई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे सलमा अपनी ज़ौजा के पास एक शीशी में थोड़ी सी मट्टी ला करके देते हैं और कहते हैं, ए उम्मे सलमा, जिब्राइल मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपके इस नवासे को एक जगह पर कत्ल कर देगी और खून बहा देगी। मैं रोने लगा तो जिब्राइल उस जगह की मिट्टी भी लाकर मुझे दे गए। उम्मे सलमा कहती हैं, मेरे आका ने वो मिट्टी मुझे दी और कहा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाए, समझ लेना ए उम्मे सलमा, मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा नवासा शहीद हो गया। ये कब मेरे आका ने बशारत दी थी? जब हुसैन आजम की उम्र अभी 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। फिर भी लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे का इल्म नहीं था, जो अपने नवासे की 50 साल बाद होने वाली शहादत की खबर दे रहे हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैबदान नबी हैं। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था और कुदरत का लिखा गालिबाना था। रमजान का महीना चल रहा था। बीच रमजान में कूफा वालों ने खत लिखना शुरू किया। ये कूफा शहर है क्या? ये सारा माजरा ये कूफा में आकर के अटकता है। कूफा वाले एक ऐसा शहर है जिसको तकरीबन 14 या 16 हिजरी में बसाया गया था, और इन लोगों की फितरत में इस तरह ऐब निकालना या फौरन किसी का साथ छोड़ देना, ये दगाबाजी पहले से रही और शायद आज तक भी होगी, आज तक भी रही हो। कूफी लोग इस तरह की दगाबाजियां करते रहे, लेकिन वो शियान अली में से थे, हजरत अली की मोहब्बत का दावा करते थे। तो हजरत इमाम हुसैन का मदीने से हिजरत करके मक्का आना जैसे उनको पता चल गया कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत नहीं मानी, तो कूफा वाले भी यजीद को नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अच्छा हो गया, हमारे ऊपर कोई इमाम नहीं है, हम खत लिख करके हुसैन आजम को यहाँ बुलाते हैं, कूफा में उनके हाथ पर बैत करके उनकी खिलाफत का ऐलान कर देंगे और फिर धीरे धीरे यजीद को भी ख़त्म कर देंगे और सारी जगहों पर एक ही खिलाफत कायम होगी और वो होगी हुसैन आजम की खिलाफत। मक्कूफा वालों ने ये सोच करके खत लिखना शुरू किया और हजरत इमाम हुसैन को कहा, हम आपके बाप के वफादार हैं, आपके बड़े भाई के वफादार हैं, आप तशरीफ ले आएं। खत पहले 5-6 खत आए।
آپ نے دیکھا اور رکھا، صحابہ سے مشورہ کیا، سارے صحابہ نے انکار کیا، آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ کے والد گرامی وہیں انتقال کیے، وہیں مارا گیا آپ کے والد حضرت علی کو، اور امام حسن کو زہر دینے والوں میں بھی وہی لوگ تھے۔ اب آپ نہ جائیں تو مشورہ ایسے ہی ہوتا رہا، ٹلتا رہا، خط پہ خط آتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 56 خط ایک ساتھ آئے، بعض روایات میں کئی 100 خط آئے جس میں سب مہریں تھیں، سائن تھی، دستخط تھے، اور اس میں اخیر میں یہ خط آ گیا، اے حسین اعظم اگر آپ نہیں آتے اور قیامت کے دن ہم سے سوال ہو گیا کہ تم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کوفہ والے کہیں گے اے اللہ ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، اس لیے ہم نے یزید کی بیعت مان لی۔ حسین اعظم کو یہ بات بہت لگ گئی، کہا ان لوگوں نے تو ایسی بات رکھ دی ہے، قیامت کے دن اگر مولا مجھ سے سوال کر لے کہ حسین تم اہل تھے خلافت کے اور لوگ بلا بھی رہے تھے، تم نے ان کو یزید جیسے فاسق و فاجر کے حوالے چھوڑ کر مکہ میں امن و امان کیوں لے لیا، تمہیں جانا چاہیے تھا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کی بارگاہ میں؟ تو حضرت حسین سارے لوگوں کے مشوروں کو رکھتے ہوئے خود اٹھ جاتے ہیں۔ یہ رمضان بھی ختم ہوا، حج کا موسم قریب آ چکا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب میں کوفہ جاتا ہوں۔ پھر بعد میں اصرار ہوا، منع ہوتا رہا، پھر صحابہ کی ایک رائے بیچ میں نکل آئی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا ایسا کریں آپ کے جو معتمد ہیں جو بہت خاص ہیں ان کو آپ بھیجیں، اور اگر وہ آپ کو کہہ دیں کہ یہاں حالات ٹھیک ہے تو آپ چلے جائیں۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے چچیرے بھائی تھے، حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی تھے، بڑے معتمد تھے، سفر میں ہمیشہ ساتھ رہتے۔ اچھا یہ بھی میں بتاؤں، امام حسین جب مکہ آئے تو الگ الگ علاقوں سے سب ہجرت کر کے اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے، تب جا کر کے یہ قافلہ 82 لوگوں کا ہو گیا تھا۔ جو 82 کی تعداد آپ سنتے ہیں یہ دھیرے دھیرے بیچ بیچ میں ملتے آئے۔ تو امام حسین نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں کوفہ اور وہاں جا کر کے آپ خط لکھیں، اگر حالات صحیح ہوں گے تو میں اپنے قافلے کو لے کر کوفہ آ جاؤں گا۔ امام مسلم نکلے اور جب وہ راستے میں گئے تو کچھ لوگوں سے راستہ پوچھتے ہوئے کوفہ تک پہنچے۔ میں بہت مختصر سے حالات بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ امام مسلم جب کوفہ آئے تو کوفہ والوں نے بہت شاندار استقبال کیا، بڑا شاندار استقبال کیا، اور اس کے بعد آپ کو گورنر ہاؤس میں لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد نعمان بن بشیر نام سے جو وہاں گورنر تھے ان کو ہٹایا گیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں 12,000 کوفیوں نے بیعت کیا۔ روز صبح شام آپ کے ارد گرد بھیڑ لگی رہتی تھی، لوگ چاہنے والوں کی کثرت تھی۔ امام مسلم نے دیکھا کوفہ والے سچے عقیدت مند ہیں، سچی محبت والے ہیں، تو امام حسین کو انہوں نے خط لکھ دیا، حالات سب اچھے ہیں آپ تشریف لے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھ کر خط لکھا، اچانک معاملہ پلٹ گیا۔ کیسے؟ یزید کو خبر دی گئی کہ امام مسلم وہاں کوفہ پہنچے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر اور بیعت لے رہے ہیں تمہارے خلاف وہ خلافت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ یزید نے پوچھا کیا کیا جائے؟ کہا گیا، اس سے مشورہ دینے والوں نے کہا نعمان بن بشیر جو وہاں کے گورنر ہیں وہ نرم دل ہیں، یا تو پھر وہ خود ہی یہ کام کرا رہے ہوں گے، ان کو ہٹاؤ، ایک سخت قسم کے آدمی کو وہاں بھیجو۔ پوچھا گیا کون ہو سکتا ہے ایسا سخت آدمی؟ تو سارے لوگوں نے عبید اللہ ابن زیاد کا نام لیا، جو ایک زانیہ کا بیٹا تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا آدمی تھا، رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ابن زیاد یہ بصرہ میں رہتا تھا، یزید نے اس کو گورنر بنا کر کوفہ بھیجا۔ وہ چوری سے کوفہ میں آیا، گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، رات کے وقت آیا، کوفہ والوں کو معلوم نہیں ہوا۔ اچانک آتے ہی اس نے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا میں خلیفۃ المسلمین یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے آیا ہوں، نعمان بن بشیر بھی نہیں، مسلم بن عقیل بھی نہیں، اب تم سب کے سب یزید کی بیعت کرو۔ سب لوگ بھڑک گئے، بپھر گئے، سب گورنر ہاؤس کا احاطہ کیے، لیکن یہ چالاک عیار آدمی نے کوفہ کے معزز خاندانوں میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے اپنے گورنر ہاؤس میں بند کیا تھا، اور 10-12 لوگ ایسے تھے جن کو قید کر کے رکھا تھا۔ امام مسلم کے ساتھ 10,000 لوگ آئے، گورنر ہاؤس کے اطراف گھیرا کیا۔ تو مسلم بن عقیل کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس ابن زیاد نے
یہاں پر جو موجود جو 12 لوگ تھے ان کو چھتوں پر کھڑا کیا اور کہا تمہارے خاندانوں کو ہٹنے کا حکم دے دو، جو بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ سب گھر چلے جائیں ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گا۔ وہ ڈر گئے، چھت پر کھڑے ہو کر اپنے اپنے خاندانوں سے کہنے لگے تم سب کے سب چھوڑ دو، چلے جاؤ، ابن زیاد سخت آدمی ہے، یزید کی فوج آ سکتی ہے، فلاں فلاں۔ ان کی باتوں میں آ کر کے خاندان بکھرتے چلے گئے، امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ اتنا ہونے کے بعد کل کی صبح جو آتی ہے، امام مسلم بن عقیل فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں تو دیکھا آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے، کوفہ والے کوئی نہیں ہے۔ یہ وقت کا بڑا عالمیہ ہے جب کسی امام وقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وقت ہمیشہ آتا رہتا ہے اور ہمیں بتاتا رہتا ہے لوگوں کے چھوڑ دینے سے دین رکتا کبھی نہیں ہے۔ اگر کوفہ والے دھوکہ کیے تھے امام مسلم کے ساتھ تو دین ختم کبھی نہیں ہوا، دھوکہ کیا اور لعنت قیامت تک اپنے سروں پر لے لیا، لیکن دین تو پھلتا پھولتا ہی رہا۔ آج بھی میں کہتا ہوں دین کا کام اگر تم کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اگر کسی نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو وہ لعنت کا شکار ہوگا، دین تو کبھی نہیں رکے گا، تمہارے ساتھ دین کا نام قیامت تک رہے گا۔ عزیزان گرامی، میں وقت کی قلت کی وجہ سے اب اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، باقی کا واقعہ کل عرض کروں گا۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا پا کر کے ایک ہانی بن عروہ نام سے شخص تھے، وہ بڑے معزز تھے، انہوں نے پناہ دیا اپنے گھر میں۔ ابن زیاد کو خبر لگی تو ہانی بن عروہ 80 سال کے تھے، ان کو بلایا اور گورنر ہاؤس میں اوپر سے انہیں ڈھکیل کر کے قتل کر دیا۔ جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دیا تھا ان کا قتل کر دیا۔ پورے کوفہ میں بڑے بڑے لوگوں کا قتل کر کے لاشوں کو لٹکایا۔ یہی تو موب لنچنگ کی ویڈیو جو کی جاتی ہیں آج ڈرانے کے لیے، بھائے دکھانے کے لیے، کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہی کیا گیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کا قتل کر کے ان کی لاشوں کو لٹکا کر کے لوگوں کو ڈرایا جاتا تھا۔ دیکھو اگر تم بھی باز نہیں آئے یہی حال تمہارے ساتھ بھی ہوگا، ایسی لٹکائی جائے گی لاشیں۔ عزیزان گرامی، جو حسینی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی موب لنچنگ سے کبھی ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں۔ آج بھی یہی کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ پر مسلمانوں کو مار کر کے ان کی ویڈیو وائرل کی جاتی ہے۔ خوف نہ کھانا ہے مسلمانوں، جو مارے جائیں گے وہ شہادت کا مقام پائیں گے انشاءاللہ، اور جو ظلمن قتل کیے جائیں گے وہ جامع شہادت نوش کریں گے، اور باقی رہنے والے خوف اپنے دل سے نکالیں۔ اگر ہمارے 1000 ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اسلام کے درخت کو کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اس کی حفاظت تو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا۔ وہ وقت بھی آیا جب امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں واقعے کو بہت مختصر سے عرض کر رہا ہوں۔ دوسرے دن آپ کی شہادت کے بعد جو کوفہ کے حالات ہوئے وہ بہت خطرناک حالات، سب ابن زیاد کے ہو گئے، سب یزید کے ہو گئے۔ پھر امام حسین کو خبر دینے والا کوئی نہیں تھا، وہ مظلوم امام، وہ میرے آقا کا سبط، وہ رسول اللہ کے نواسے، ان کو پتہ نہیں چلا، لیکن آپ سفر کے لیے نکل پڑے۔ پہلا خط پا کر کے ہی وہ کوفہ کے لیے نکل پڑے تھے، اور بیچ راستے میں ہی وہ کربلا کا میدان آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کربلا کے جو خونی مناظر ہیں وہ کل عرض کیے جائیں گے۔ اللہ اہل بیت کی ان قربانیوں کو